کہ جانوروں کی کون سی سپیشیز ہیں جن کی قربانی لگ سکتی ہے. تو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 143 اور 144 میں وہ 4 سپیشیز بتائی گئی ہیں, اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ڈیٹیل موجود ہے. اور سورۃ الحج کے اندر اشارتاً ہے کہ بہیمۃ الانعام یعنی بے زبان مویشی جو ہے, ان مویشیوں کی ڈیٹیل پھر سورۃ الانعام کی 143 اور 44 نمبر آیت میں ہے. تو یہ ٹوٹل قرآن اور سنت کی روشنی میں 5 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی لگ سکتی ہے. نمبر 1 دمبا, مینڈا بھی ہم کہتے ہیں. نمبر 2 بھیڑ, نر اور مادہ دونوں شامل ہیں, وہ آگے حدیث آ بھی جائے گی. نمبر 3 بکرا یا بکری. نمبر 4 گائے, اور نمبر 5 اونٹ. مگر اس میں شرط یہ ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قربانی نہیں لگے گی مگر مسنہ کی. مسنہ عربی میں کہتے ہیں دوندے جانور کو, 2 دانتوں والا, یعنی چھوٹے چھوٹے جو دانت گر کے یہاں پر 2 دانت بڑے نکلے ہوئے ہوتے ہیں. آپ اگر یہ دیکھیں نیچے ان کے 2 بڑے دانت نکلے ہوئے ہوتے ہیں. تو مسنہ کی قربانی لگے گی, دوندے جانور کی قربانی ہوگی. اور اس حدیث میں 7 ہی الفاظ موجود ہیں کہ مگر اگر کسی کو دوندا جانور نہ ملے تو جزع عربی لفظ ہے جو ایسی بھیڑ کے لیے یا دمبے کے لیے بولا جاتا ہے جس کی عمر 6 ماہ سے لے کر 1 سال تک ہوتی ہے, جس کو پکا کھیرا کہتے ہیں ہم. یعنی دوندا تو نہیں ہوگا لیکن مضبوط قسم کا. اور اس میں موسٹ پروبیبل جو زیادہ اتفاق رائے ہے وہ 1 سال کی عمر ہے, چاہے دوندا نہ بھی ہو. امام ترمذی بھی یہ حدیث صحیح مسلم والی لے کر آئے ہیں جامع ترمذی میں, اور اس کے تحت انہوں نے لکھ دیا کہ اس پر اجماع ہے کہ بھیڑ اور دمبا تو لگ جائے گا, کھیرا بھی بغیر دوندا اگر وہ 1 سال تک عمر کا ہے, لیکن بکری نہیں لگے گی, بکرا نہیں لگے گا. یہ جو کہتے ہیں جی پکا کھیرا جی لے جاؤ, نہیں وہ نہیں لگے گا. تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ بکری, دمبا اور بھیڑ وغیرہ یہ دوسرے سال میں جا کر دوندا ہوتے ہیں. یعنی 1 سال گزارنے کے بعد جب دوسرے سال میں انٹر ہوتے ہیں, بعض 13 ماہ میں, بعض 14 ماہ میں. لہذا سال عمر شرط نہیں بلکہ دوندا ہے, یہ انڈیکیٹر ہے دوندا. گائے تیسرے سال میں جا کے ہوتی ہے, یعنی 2 سال گزارنے کے بعد جب تیسرے سال میں انٹر ہوتی ہے. اور اونٹ 4 سال گزارنے کے بعد 5ویں سال میں پہنچ کر دوندا ہوتا ہے. چیک پوائنٹ جو ہے وہ دوندا ہے. لیکن یہاں پر حرام خوروں نے کیا کرتے ہیں کہ وہ کھیرا بکرا ہوتا ہے تگڑا قسم کا, اور اس کے سارے دانت توڑ دیتے ہیں, 2 دانت باقی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دوندا ہے. حالانکہ وہ جو 2 دانت ہوتے ہیں نا دوندے کے, وہ بہت بڑے 2 دانت ہوتے ہیں. وہ کھیرے کے جو دانت چھوٹے چھوٹے سائڈ پہ ہوتے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ یہ فوراً چیک کیا کریں, نیچے 2 بڑے دانت آپ کو الگ سے نظر آئیں گے دوندے کے. تو یہ نہیں کہ سارے دانت توڑ دیے. تو یہ حرام خوری تو عام ہو چکی ہے, اور میں نے پچھلا لیکچر 1.5 گھنٹے کا دیا ہے, ایکسکلوسیو لیکچر, جو انشاءاللہ تعالی میرے علم کی حد تک کسی بندے نے اس طریقے سے چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا. مسئلہ نمبر 51 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر رزق حرام, فتنہ مال اور دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج. یہ ساری کی ساری چیزیں فتنہ مال کی وجہ سے. اب صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حدیبیہ والے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ اور گائے میں 7 مسلمانوں کو شریک کیا. یعنی اونٹ میں بھی 7 کو اور گائے میں بھی 7. تو بکری کا تو ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ پورے گھر والوں کی طرف سے 1, لیکن یہاں 7 پر. اور جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے جو سنن ابن ماجہ, مسند امام احمد اور المستدرک للحاکم میں بھی صحیح سند کے ساتھ ہے, امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے, کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے میں 7 لوگوں کو شریک فرمایا اور اونٹ میں 10 لوگ. یہ حدیث بھی صحیح ہے. اس کے درمیان آپٹیمل سولوشن تطبیق یہ ہے کہ اگر تو حج کی قربانی ہے, کیونکہ حدیبیہ والے سال حج اور عمرے والا معاملہ تھا, اس نیت سے لوگ نکلے تھے صحابہ کرام علیہم رضوان, تو اس میں پھر اونٹ میں 7 سے زیادہ لوگ شریک نہیں ہوں گے. اور عید قربان والے مسئلے میں 10 تک شریک ہو سکتے ہیں. اور یہ 10 اور 7 کا جو فکر ہے یہ ایکسٹریم ہے. 6 بھی ہو سکتے ہیں, 5 بھی ہو سکتے ہیں, ایک بندہ بھی ایک گائے دے سکتا ہے. یہ 7 زیادہ سے زیادہ ہے گائے میں اور 10 اونٹ کے اندر. اب آ رہا ہے جناب بھینس کا مسئلہ. یہ بھینس بڑی مصیبت بنی ہوئی ہے ہمارے لیے, خصوصاً کتاب و سنت کے منہج پر چلنے والے لوگوں کی. تو میں نے اجماع کی حجیت پر مسئلہ نمبر 31 میں گفتگو کی ہے کہ پوری امت کا اجماع ہے بھینس کے حلال ہونے پر. اور اس میں میں نے بتایا کہ اگر یہ کہتے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا, تو میں کہتا ہوں کہ کینگرو, مجھے اگلے دن فون آیا جی کینگرو حلال ہے یا حرام. تو آپ مجھے بتائیں فقہ حنفی میں کینگرو کا مسئلہ.
उनके बाद भी 500 साल के लोगों को कैंगरू का नाम भी नहीं सुना होगा। तो मैं बताता हूं कैंगरू हलाल है, क्योंकि वो भी मवेशी है, बहीमतुल अनाम में आता है, हलाल है, क्योंकि उसकी हुर्मत कोई नहीं साबित। तो आप सब मेरे मुकल्लिद हो जाए, मैंने बताया कैंगरू का मसला मैंने हल कर दिया। तो ये बात समझ लीजिए, भैंस हलाल है। जहां तक भैंस की कुर्बानी का मसला है, तो अब ये इज्तिहादी मसला है। हमारे जो हनफी लोग हैं वो इसको, भैंस तो ज़ाहिर कुर्बान नहीं करते, इतनी कोई बेवकूफी कौन करेगा। दूध देने वाली भैंस जो इतनी महंगी आती है, 2.5-3 लाख और बाज 5-6 लाख तक भी जो ज्यादा दूध देती हैं, सेहतमंद किस्म की ऑस्ट्रेलियन जो है, तो वो कुर्बान करते हैं भैंस का नर, इसको हम कट्टा कहते हैं पंजाबी जुबान में। बैल का लफ्ज तो बोला जाता है जी उसके लिए, गाय के मेल के लिए, तो वो करते हैं कुर्बान। तो इसमें अब मसला ये है कि ये मसला है इज्तिहादी। अब इसमें मेरी अपनी रजू के इज्तिहाद में इख्तलाफ हो सकता है, अगर कोई कर लेता है तो हम उस पर कोई बिदअत का फतवा नहीं लगाते। मेरी अपनी पर्सनल राय ये है कि भैंस की कुर्बानी से परहेज करने में ही आफियत है। उसकी वजह यह है कि कुरान पाक में जो डिटेल मवेशी बताए गए हैं, अब इसके अलावा भी कई मवेशी हैं जो हलाल है, नील गाय हलाल है, हिरन, अगर कोई है जी हिरन और बकरी तकरीबन मिलते जुलते हैं तो हिरन की कुर्बानी भी, अब ये तो हनफी भी नहीं मानते। लिहाजा क्यास जो है इस मसले में करने से बचा जाए। क्यास को हम इस्लाम का हिस्सा मानते हैं, लेकिन किताब और सुन्नत इजमा में अगर कोई बात ना मिले तो। लेकिन अगर कोई भैंस की कुर्बानी कर लेता है, हम उस पर फतवा कोई नहीं लगाते इस मसले में, क्योंकि मसला इतना क्लियर नहीं है। तो इल्जामी जवाब मैंने हिरन वाला भी बता दिया कि इसको अगर बकरी के हुक्म में दाखिल किया जाए तो फिर हिरन की कुर्बानी भी लग जाती है।